آج کا ہمارا یہ گہرا مطالعہ ایک ایسے موضوع پر ہے جو بیک وقت حیران کن بھی ہے اور یعنی انسانی نفسیات کے ان تاریک پہلوؤں کو بے نقاب کرتا ہے جن کے بارے میں ہم عام طور پر بات کرنے سے گریز ہی کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کوئی ایسا موضوع نہیں جسے ہم آسانی سے نظر انداز کر سکیں۔ صحیح۔ آج ہم جس کتاب کے خلاصے پر ایک سیر حاصل گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ امریکی ادب کا ایک انتہائی مشہور اور قدر تاریک ناول ہے۔ اسے فرینک نورز نے 1899 میں تحریر کیا تھا اور اس شاہکار کا نام ہے میکٹیگ، اے اسٹوری آف سین فرانسسکو، جو کہ اپنے دور کی ایک بہت ہی اہم تحریر مانی جاتی ہے۔ ہاں۔ تو ہمارے آج کے اس جائزے کا بنیادی مقصد، یا اگر یوں کہا جائے کہ ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح بالکل عام اور سیدھے سادے انسان لالچ، اپنی جینیاتی وراثت اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے شدید دباؤ میں آ کر کس طرح تباہی اور حیوانیت کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ یہ واقعی ایک زبردست مشن ہے۔ مطلب اگر ہم اس کتاب کو محض ایک پرانی کہانی سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کے اصل پیغام سے بالکل محروم رہ جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ در حقیقت یہ انسانی فطرت اور 19ویں صدی کے اواخر کے سان فرانسسکو میں دولت کے جو تباہ کن اثرات تھے ان کا ایک بہت ہی گہرا اور تفصیلی نفسیاتی مطالعہ ہے۔ یہ ناول بڑی خوبصورتی سے یہ دکھاتا ہے کہ دولت کی ہوس کس طرح معاشرے کے عام افراد کو اندر سے مکمل طور پہ کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یعنی وہ بالکل خالی ہو جاتے ہیں اندر سے۔ جی، اس کہانی کے ذریعے فرینک نورس نے ان چھپے ہوئے محرکات کو روشنی میں لانے کی کوشش کی ہے جو کسی بھی انسان کو اس کی بدترین اور شاید سب سے وحشیانہ شکل میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ اس کا مطالعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان کے اندر کا جانور کتنی آسانی سے بیدار ہو سکتا ہے۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم اس کہانی کے مرکزی کرداروں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی پیدائشی ولن یا شریر لوگ نہیں لگتے۔ بالکل نہیں، وہ تو بہت عام سے لوگ ہیں۔ ہاں، ان کے ماتھے پر نہیں لکھا کہ یہ کوئی بہت برے انسان ہیں۔ چلیں اس کو تھوڑا تفصیل سے اور ایک کہانی کے انداز میں سمجھتے ہیں۔ کہانی کا مرکزی کردار میکٹیگ ہے، جو ایک دیو ہیکل، سیدھا سادہ اور بے حد خوش مزاج قسم کا ڈینٹسٹ ہے، اور اپنے کام سے مخلص بھی ہے۔ جی، وہ اپنے پیشے سے گہرا لگاؤ رکھتا ہے، لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا علم بہت محدود ہے اور اس کے دانتوں کا علاج کرنے کے طریقے مطلب وہ بہت پرانے، خردرے اور عجیب ہیں۔ یعنی وہ کوئی جدید ڈاکٹر نہیں تھا۔ بالکل، اگر کوئی 19ویں صدی میں میکٹیگ کے پاس دانت نکلوانے جا رہا ہے تو اسے درد کی دوا سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے بھائی۔ وہ بسا اوقات اپنے بھاری بھرکم ہاتھوں اور محض اپنی جسمانی طاقت کا استعمال کرتا ہے، جو کہ آج کے دور میں سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف اس کی بیوی ہے ٹرینا سامپی، جو رشتے میں اس کی دور کی کزن بھی ہے۔ ٹرینا ایک انتہائی کفایت شار، محتاط اور اپنی چیزوں کو سنبھال کر رکھنے والی خاتون ہے۔ ان دونوں کی ابتدائی زندگی بہت مستحکم، سادہ اور پرسکون انداز میں شروع ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی شروعات اس کہانی کو اتنا پر اثر بناتی ہے۔ ان کی زندگی ایک بالکل عام جوڑے جیسی ہوتی ہے جو اپنی محدود آمدنی میں خوش رہنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ میکٹیگ اپنے کلینک میں مطمئن ہے اور ٹرینا گھر کے معاملات میں ایک سیٹل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جی، لیکن پھر کہانی میں وہ موڑ آتا ہے جسے ہم تباہی کا اصل آغاز کہہ سکتے ہیں۔ یہ موڑ اس وقت آتا ہے جب ٹرینا کو ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار کے اندر ایک سونے کا بہت بڑا ٹکڑا ملتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی اس دور میں۔ بالکل، اور قسمت کا کھیل دیکھیں کہ بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہتی۔ بالکل اسی دوران ٹرینا ایک چھوٹی لاٹری بھی جیت لیتی ہے۔ اچانک ان کے پاس وہ دولت آ جاتی ہے جس کا انہوں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن ذرا رکیے، عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی غریب یا متوسط طبقے کے انسان کو اچانک کوئی خزانہ مل جائے یا اس کی لاٹری نکل آئے تو اس کی زندگی کے تمام دکھ درد دور ہو جانے چاہیے۔ عام تاثر تو یہی ہے۔ تو پھر یہ تو ایک خوشخبری ہونی چاہیے تھی نا؟ تو پھر محض ایک سونے کا ٹکڑا ملنے سے وہ اتنی جلدی درندے کیسے بن گئے؟ کیا ان کے اندر پہلے سے کچھ خرابی موجود تھی جو اس دولت نے باہر نکال دی؟ یہ بہت ہی اہم سوال اٹھایا آپ نے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس تصور کو دیکھنا ہوگا جسے سماجیات اور ادب میں دی منڈرنٹی آف ایول، یعنی برائی کا عام ہونا کہا جاتا ہے۔ برائی کا عام ہونا، یہ تھوڑا سا تکنیکی لگ رہا ہے۔
اسے کسی پیچیدہ نظریے کے بجائے ایک عام سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک عام سا انسان جو روزانہ صبح اٹھ کر ناشتہ کرتا ہے، دفتر جاتا ہے، دوستوں سے ہنسی مذاق کرتا ہے، وہ اچانک کسی دن کوئی لرزہ خیز جرم کر دے۔ وہ انسان پیدائشی طور پر کوئی خونخوار ولن نہیں ہوتا۔ یعنی وہ ہمارے اور آپ جیسا ہی کوئی عام سا شخص ہوتا ہے۔ بالکل یہی حال میک ٹیگ اور ٹرینا کا ہے۔ مصنف نے انہیں شروع سے ہی شریر یا برے لوگوں کے طور پر پیش نہیں کیا۔ وہ عام لوگ ہیں، لیکن جب ان کی زندگی میں اچانک ایک بڑی تبدیلی آتی ہے، یعنی یہ غیر متوقع دولت، تو وہ سب کچھ بدل دیتی ہے۔ جی، یہ دولت ان کی زندگیوں میں سکون لانے کے بجائے ایک میگنیفائنگ گلاس یا خوردبین کا کام کرتی ہے۔ یہ ان کے اندر موجود چھوٹی چھوٹی خامیوں کو بہت بڑا کر کے دکھانے لگتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ تشبیہ ہے خوردبین والی۔ ان کی تباہی اچانک ایک رات میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک بدتدریج عمل ہے جس میں دولت کا لالچ آہستہ آہستہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ان کی انسانیت اور ان کے رشتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ دولت انسان کو تبدیل نہیں کرتی، بلکہ وہ انسان کے اندر جو کچھ پہلے سے موجود ہوتا ہے اسے باہر لے آتی ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر ان کے اندر یہ خامیاں پہلے سے موجود تھیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا انجام پہلے سے ہی طے تھا؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کہانی کو ادب کے ایک خاص نظریے کے تحت بھی پرکھا جاتا ہے جسے نیچرلزم کہتے ہیں۔ جی بالکل، نیچرلزم۔ کیا یہ نظریہ ان کے اس زوال کی کوئی واضح وضاحت کرتا ہے؟ جی ہاں، یہ ناول امریکی ادب میں نیچرلزم کے نظریے کی ایک بہت ہی طاقتور اور کلاسیکی مثال ہے۔ نیچرلزم کو اگر ہم سادہ الفاظ میں سمجھیں تو یہ نظریہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی اور اس کے فیصلے مکمل طور پر اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ مطلب ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ پہلے سے طے ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی ایسی ٹرین میں بیٹھا ہو جس کی پٹری پہلے سے بچ چکی ہو اور وہ ٹرین کے راستے کو بدل نہ سکتا ہو۔ یہ تو بہت بے بسی والی کیفیت ہو گئی۔ ہاں، اسے ڈٹرمنزم یا جبر و قدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق انسان دراصل اپنے ارد گرد کے ماحول اور اپنی جینیاتی وراثت کا غلام ہوتا ہے۔ اس فلسفے کی روشنی میں دیکھیں تو میک ٹیگ اور ٹرینا کی تقدیر کسی حد تک پہلے سے طے شدہ تھیں۔ وہ ان اندھی طاقتوں اور حالات سے بچنے میں مکمل طور پر ناکام رہتے ہیں جو انہیں بربادی کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم جینیاتی وراثت یا خاندانی اثرات کی بات کرتے ہیں تو کتاب میں مصنف نے کچھ ایسی مخصوص اور باریک تفصیلات دی ہیں جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ کس طرح کی تفصیلات؟ مثال کے طور پر میک ٹیگ کی جسامت اور اس کے خد و خال کی منظر کشی بڑی عجیب ہے۔ اسے محض ایک تنومند انسان نہیں کہا گیا، بلکہ کتاب میں کئی جگہوں پر اس کی مشابہت کتوں یا درندوں سے کی گئی ہے۔ کینائن جیسی خصوصیات بتائی گئی ہیں اس کی؟ بالکل۔ اس کے بھاری جبڑے اور جسامت اس کی حیوانی اور بنیادی جبلتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے اندر کوئی قدیم وحشی جانور سو رہا ہو جو بس باہر نکلنے کے لیے کسی بہانے یا کسی خاص محرک کی تلاش میں ہو۔ اور وہ محرک وہ سونا بن جاتا ہے۔ جی، اور دوسری جانب ٹرینا کا کردار بھی کچھ کم پیچیدہ نہیں ہے۔ اس کی پیسے جمع کرنے کی عادت کوئی عام گھریلو کفایت شعاری نہیں رہتی۔ مصنف نے بڑی خوبصورتی سے اس عادت کو اس کے جرمن تارک وطن خاندان اور ان کی ماضی کی شدید معاشی مشکلات کے ساتھ جوڑا ہے۔ یعنی وہ ایک نسل در نسل چلنے والا خوف تھا۔ ہاں، وہ ایک ایسے پس منظر سے آئی ہے جہاں زندہ رہنے کے لیے ایک ایک پائی جوڑنا ضروری تھا، تو وہ خوف، وہ عدم تحفظ اسے وراثت میں ملا ہے۔ یہ مشاہدہ بالکل درست ہے۔ کرداروں کے جینز، ان کی خاندانی تاریخ اور ان کا پس منظر انہیں ایک خاص نفسیاتی سانچے میں ڈھال دیتے ہیں، لیکن کہانی کا ایک اور بہت اہم پہلو وہ ماحول ہے جس میں وہ سانس لے رہے ہیں۔ سان فرانسسکو کا ماحول۔ جی، 19ویں صدی کے آخر کا سان فرانسسکو شہر اس ناول میں محض ایک پس منظر نہیں ہے، بلکہ وہ خود ایک بہت ظالم اور بے رحم کردار کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ایک ایسا شہر دکھایا گیا ہے جو دو انتہائی مختلف دنیاؤں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک طرف امیر اور اشرافیہ طبقے کی پرتعیش، چمک دمک والی اور پیسے کے نشے میں دھت زندگیاں ہیں، اور دوسری طرف غریبوں اور محنت کشوں کی روزمرہ کی بقا کی سخت تھکا دینے والی جنگ ہے۔
یعنی طبقاتی تفریق بہت زیادہ تھی۔ بہت زیادہ۔ یہ ماحول اور یہ طبقاتی فرق ان کرداروں پر ایک شدید اور مستقل سماجی دباؤ ڈالتا ہے۔ وہ اس دباؤ کے تحت پس کر رہ جاتے ہیں، اور یہی وہ دباؤ ہے جو ان کے اندر کی جینیاتی خامیوں کو بھڑکانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ سماجی دباؤ ہے اور دوسری طرف وہ اچانک ملنے والی دولت۔ چلیں اب کہانی کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں چیزیں واقعی ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جہاں وہ زوال کا شکار ہوتے ہیں۔ جی، یہ لالچ باقاعدہ ایک زہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور انسان کے اندر کا وہ حیوان جس کا ہم ذکر کر رہے تھے مکمل طور پر جاگ اٹھتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور سونا ان کے پاس رہتا ہے، میکٹیگ کی ترجیحات بالکل بدل جاتی ہیں۔ اس کا کام سے دل بھر جاتا ہے، اسے پیسے کی شدید ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کا وہ ڈینٹسٹری کا پیشہ جس سے وہ کبھی بہت پیار کرتا تھا، اب اسے بوجھ لگنے لگتا ہے۔ ویسے بھی اس کے علاج کے طریقے بہت پرانے اور فرسودہ تھے، اور اس نے وقت کے ساتھ خود کو بہتر نہیں کیا تھا، تو اس کا کاروبار ٹھپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ٹرینا کی حالت تو اس سے بھی بری ہو جاتی ہے۔ بالکل، دوسری طرف ٹرینا کی حالت اس سے بھی زیادہ عجیب اور پریشان کن ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی دولت جمع کرنے کی خواہش ایک باقاعدہ نفسیاتی بیماری کا روپ دھار لیتی ہے۔ وہ اپنے خزانوں کو، ان سونے کے سکوں کو چھپاتی پھرتی ہے۔ ایک پیتھولوجیکل فکسیشن بن جاتی ہے اس کی۔ ہاں، مزے کی بات یہ ہے کہ اسے اب وہ پیسے خرچ کرنے میں یا ان سے اپنی زندگی بہتر بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ وہ ان سونے کے سکوں کے ساتھ ایسے پیش آ رہی تھی جیسے آج کل کوئی اپنا نیا خریدا ہوا مہنگا اسمارٹ فون تکیے کے نیچے رکھ کر سوتا ہے۔ یہ بہت زبردست مثال دی۔ محض ان سکوں کو دیکھنے سے، انہیں گننے سے اور انہیں چھونے سے اسے ایک عجیب سا جسمانی اور ذہنی سکون ملنے لگتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں کہانی ایک انتہائی گہرے نفسیاتی اور سماجی المیے میں داخل ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ جب دو انسانوں کا رشتہ، جو کہ ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس حد تک مادیت پرستی کا شکار ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ تباہی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کتاب میں ایک تصور ملتا ہے جسے ٹوتھ فیری متھ سے جوڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ اس صورتحال کو اس طرح دیکھیں کہ میکٹیگ کی اپنی کمائی ختم ہو رہی ہے، وہ بے روزگاری اور مایوسی کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ روزمرہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی کے پاس بے تحاشا دولت موجود ہے۔ لیکن وہ اسے دے نہیں رہی۔ بالکل نہیں۔ ٹرینا اس میں سے ایک پائی بھی اسے دینے کو تیار نہیں۔ وہ اس سونے کو ان کی مشترکہ ملکیت ماننے سے ہی انکاری ہے۔ اس رویے پر میکٹیگ کے اندر ناانصافی کا ایک شدید اور کڑوا احساس پیدا ہونے لگتا ہے، جو کہ ایک طرح سے فطری بات بھی لگتی ہے صورتحال میں۔ ہاں، جو رشتہ کبھی محبت، سادگی اور باہمی احترام پر مبنی تھا، وہ اب ایک تلخ، زہریلی اور خوفناک دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان کے درمیان اب محبت نہیں بلکہ محض پیسے کا ایک تنازع رہ گیا ہے۔ اور یہ دشمنی بالآخر ایک خوفناک حد تک پرتشدد واقعے کا روپ دھار لیتی ہے۔ سونے پر ان دونوں کے درمیان ایک آخری اور فیصلہ کن جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام میاں بیوی کی لڑائی نہیں تھی، یہ ایک جان لیوا تصادم تھا۔ جی، لالچ اور غصے نے ان دونوں کے ذہنوں کو اس حد تک مفلوج کر دیا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے بجائے آپس میں لڑنے والے درندوں کی طرح برتاؤ کرنے لگتے ہیں۔ اسی جھگڑے کے دوران میکٹیگ کے اندر کی وہ حیوانیت اور درندگی جس کی نشاندہی کتاب کے شروع میں اس کی جسامت کے ذریعے کی گئی تھی، پوری طرح بیدار ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے اندر کے جانور کو باہر آنے دیتا ہے۔ وہ اپنی بے پناہ جسمانی طاقت کا انتہائی ظالمانہ استعمال کرتا ہے اور ٹرینا کو اتنی بری طرح مارتا اور زخمی کر دیتا ہے کہ اس کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے کہ کیسے محض کچھ سکوں کے خاطر ایک سیدھا سادہ انسان اپنی ہی بیوی کی جان لے لیتا ہے۔ یہ منظر پڑھنے والے کو اندر تک ہلا دیتا ہے، اور اگر ہم اس واقعے کا گہرا تجزیہ کریں تو اس نقطے پر مصنف نے دراصل اس دور کے سرمایہ دارانہ نظام اور ہوس پر مبنی معاشرے پر ایک بہت کاٹدار تنقید کی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی اندھی دوڑ پر؟ جی، ٹرینا کا قتل محض ایک گھریلو تشدد کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک استعارہ ہے، ایک علامت ہے اس بات کی کہ جب دولت کمانے اور اسے ہر قیمت پر جمع کرنے کی اندھی دوڑ انسانی رشتوں پر حاوی ہو جاتی ہے تو انسان اپنی بنیادی ہمدردی، اپنی اخلاقیات اور اپنے جذبات مکمل طور پر کھو بیٹھتا ہے۔ انسان اندر سے مر جاتا ہے۔ بالکل۔ اس قتل کے وقت میکٹیگ اور ٹرینا کے اقدامات عقل یا شعور کے تابع نہیں رہے تھے، بلکہ وہ خالصتاً جنگلی جبلتوں اور بقا کی ایک اندھی خواہش کے تحت کام کر رہے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیسے کی پوجا بالآخر انسانی جان کی قدر کو صفر کر دیتی ہے۔ صفر کر دیتی ہے، بالکل۔ لیکن کہانی یہاں رکتی نہیں۔
کیٹرینا کے قتل کے بعد کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک نیا اور شاید اس سے بھی زیادہ تاریک موڑ لیتی ہے۔ میکٹیگ اب ایک عام ڈینٹسٹ سے ایک مطلوب قاتل بن چکا ہے، اور وہ سان فرانسسکو شہر کی گلیوں سے فرار ہو کر دور دراز علاقوں کا رخ کرتا ہے۔ وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اپنے جرم سے۔ وہ قانون سے تو بھاگ رہا ہے، لیکن اس پوری صورتحال میں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن اور کسی حد تک مذاق خیز ہے، وہ یہ کہ اتنا سنگین جرم کرنے، در بدر ٹھوکریں کھانے اور احساس جرم کے سائے میں ہونے کے باوجود سونے کی ہوش اس کے ذہن پر اب بھی پوری طرح سوار ہے۔ اس نے سونا نہیں چھوڑا۔ نہیں، وہ اپنے ساتھ اس بھاری بھرکم سونے کو بھی لیے پھر رہا ہے۔ اس کی اخلاقیات کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے، اور اب اس کی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف اس خزانے کو اپنے قبضے میں رکھنا ہے۔ فرار کا یہ سفر میکٹیگ کو جسمانی اور ذہنی دونوں لحاظ سے مزید تنہائی اور تباہی کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور پھر کہانی اپنے کلائمیکس یعنی آخری اور حتمی تصادم کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ جو صحرا والا منظر ہے؟ جی، میکٹیگ بھاگتے بھاگتے ایک انتہائی سنسان، خشک اور ویران علاقے میں جا پہنچتا ہے۔ یہ ڈیتھ ویلی یا موت کی وادی جیسا ایک بے رحم صحرا کا منظر ہے، لیکن اس وسیع صحرا میں بھی وہ تنہا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کوئی لگا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک کانسٹیبل لگا ہوا ہے جس کا نام ہائز ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہائز اس کا پیچھا صرف قانون کی عملداری یا انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ اس سونے کو دیکھ کر ہائز کے اندر بھی لالچ جاگ چکا ہے۔ یعنی لالچ کی بیماری اسے بھی لگ گئی ہے؟ ہاں، اس کے اپنے کچھ مقاصد اور محرکات ہیں جو اس پوری صورتحال کو مزید پیچیدہ اور تنزیہ بنا دیتے ہیں۔ صحرا کی اس چلچلاتی دھوپ، ریت اور موت جیسی ویرانی میں ان دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام پولیس اور مجرم کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ یہ دو ایسے درندوں کی بقا کی جنگ تھی جو ایک ہی شکار پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ دو درندے ایک خزانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بالکل، دونوں کے درمیان ایک خونی، وحشیانہ اور انتہائی مایوس کن لڑائی ہوتی ہے۔ میکٹیگ ایک بار پھر اپنے اس وحشیانہ پن کا استعمال کرتے ہوئے ہائز کو مارنے میں کامیاب تو ہو جاتا ہے، لیکن کہانی کا اصل جھٹکا ابھی باقی ہوتا ہے۔ وہ جو آخری چال ہوتی ہے ہائز کی۔ جی، ہائز نے مرنے سے پہلے ایک آخری خطرناک چال چلی ہوتی ہے۔ اس نے ایک سائنائڈ کا پھندا بچھا رکھا ہوتا ہے، جس کا نشانہ میکٹیگ بن جاتا ہے۔ میکٹیگ اس جال میں پھنس کر جان لیوا حد تک زخمی ہو جاتا ہے، اور اس کے جسم میں زہر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آخری منظر ادب کے طویل سفر میں ایک نہایت دردناک، کڑوا اور سبق آموز منظر مانا جاتا ہے۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ ایک وسیع، بنجر، گرم اور بے رحم ریگستان ہے۔ میلوں تک کوئی زیرو نہیں، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ایک ڈراؤنا خواب لگتا ہے۔ وہاں میکٹیگ بالکل تنہا ریت پر پڑا اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اس کی زندگی اس کے جسم سے آہستہ آہستہ نکل رہی ہے، اور اس کے ہاتھوں میں اب بھی وہی چرائے ہوئے سونے کے سکے موجود ہیں جن کے لیے اس نے اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنا پیشہ اور سب سے بڑھ کر اپنی انسانیت کو برباد کر دیا۔ اور وہ سکے اس کے کسی کام کے نہیں۔ بالکل، وہ دولت اس صحرا میں موت کے منہ میں جاتے ہوئے اس کی پیاس نہیں بجھا سکتی، اس کی جان نہیں بچا سکتی۔ یہ منظر دولت کی ہوس کی حتمی ناکامی اور سرمایے کے کھوکھلے پن کی ایک انتہائی المناک اور طاقتور تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ انجام واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ تو ان سب باتوں، اس پورے سفر اور اس دردناک انجام کا آخر کیا مطلب ہے؟ اس سارے جائزے سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ہم نے اس سے سیکھا کیا ہے۔ جب ہم فرینک نورس کے اس شاہکار کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو یہ محض ایک پرانے دور کی کہانی نہیں لگتی۔ اس ناول نے غریبی کی وحشت، لالچ سے پیدا ہونے والے خاندانی تشدد اور اخلاقی زوال کی جو سچی تصویر کشی کی ہے، وہ آج بھی پڑھنے والے کو بے چین کر دیتی ہے۔ بے شک، یہ کتاب ہمیں واضح طور پر دکھاتی ہے کہ حد سے بڑا ہوا لالچ اور مادیت پرستی انسانیت کو کس طرح اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان بظاہر تو زندہ رہتا ہے، لیکن اس کے اندر کا انسان مکمل طور پر مر جاتا ہے۔ اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کتاب کی اہمیت صرف اپنے دور یعنی 19ویں صدی کے آخر تک محدود نہیں رہی۔ اس کی مطابقت آج کی جدید دنیا میں بھی اتنی ہی یا شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ آج کے دور میں یہ اور بھی زیادہ سچ محسوس ہوتی ہے۔
یہ ناول صرف ایک افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ جب کسی بھی انسان پر انتہائی معاشی دباؤ پڑتا ہے، یا دوسری جانب جب اسے اچانک کوئی بڑی طاقت یا بے تحاشا دولت مل جاتی ہے جسے سنبھالنے کی اس کی ذہنی تربیت نہیں ہوتی، تو وہ کس طرح تہذیب، اخلاقیات اور قوانین کا لبادہ اتار کر اپنی اصل وحشیانہ جبلتوں کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ وہ ایک جانور بن جاتا ہے۔ جی، یہ کہانی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ انسان کی نام نہاد اخلاقیات اور تہذیب بسا اوقات کتنی کمزور اور کھوکھلی بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ پوری کہانی اور خاص طور پر میکٹیگ اور ٹرینا کا زوال ہمیں ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ایک بہت ہی گہرا سوال جنم لیتا ہے۔ اس ساری بحث کے بعد ایک خیال بار بار ذہن میں آتا ہے اور آج کے جدید دور کو دیکھتے ہوئے اور بھی زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ کون سا خیال ہے؟ اگر انسان کے تمام اعمال واقعی اس کی جینیاتی وراثت اور اس کے ماحول کی پیداوار ہیں، جیسا کہ فرینک نورس نے اس کہانی میں پیش کیا، تو پھر شدید دباؤ یا اچانک ملنے والی دولت کے سامنے انسان کا اپنی اخلاقیات پر اصل اختیار کتنا رہ جاتا ہے؟ کیا ہم واقعی اپنے فیصلوں کے خود مالک ہیں یا محض اپنے اندر چھپے ہوئے حالات اور جبلتوں کے قیدی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کتاب کے صفحات بند ہونے اور اس جائزے کے ختم ہونے کے بعد بھی دیر تک سننے والوں کے ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔